السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے متعلق سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں اور وکلاء کی جانب سے چیف جسٹس کے حوالے سے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، کچھ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس فیصلے کو، اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر بھی جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں انہوں نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور بڑے انتہائی انداز میں بھی کیا، جہاں پر چیف جسٹس صاحب کے اراؤنڈ جو ہے وہ تنقید اپنی رکھی گئی۔ پی ٹی آئی کے اس انداز میں جو رد عمل سامنے آیا ہے اس پہ چیف جسٹس صاحب تک یہ باتیں پہنچ چکی ہیں، اور آج لطیف کھوسہ سے سپریم کورٹ میں ان کا مکالمہ ہوا، جس میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ جب یہاں سے باہر جاتے ہیں تو ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے اور دوسری طرف آپ ریلیف بھی ہم سے مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم جو فیصلے کریں گے وہ قانون کے مطابق کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ہونے والی تنقید کے خلاف وکلاء کی دو بڑی تنظیمیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل بھی میدان میں آئے ہیں۔ آج پریس کانفرنس کی انہوں نے، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں ہارون الرشید صاحب، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ جمہوری نہیں، پی ٹی آئی کو لانے والی طاقتوں نے ہی انہیں واپس بھیجا، سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی سکم ہے تو اس کے اوپر بات کی جائے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد شوکت صاحب نے بھی اس موقع پہ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ملک میں ججز کے خلاف مہم جوئی جو ہے یہ بدقسمت روایت ہے، اور مطالبہ بھی ساتھ انہوں نے کیا کہ اس معاملے کو متعلقہ ادارے دیکھیں۔ اب یہ مطالبہ ان کی طرف سے سامنے آیا اور نگراں حکومت بھی حرکت میں آئی، یہ مطالبہ آج ہی پورا کر دیا گیا۔ ججز کے خلاف مہم کی روک تھام کے لیے ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں مختلف ادارے شامل ہیں، جیسا کہ ایف آئی اے، آئی ایس آئی، آئی بی، پی ٹی اے، یہ اس کی تحقیقات کریں گے کہ کیوں چیف جسٹس صاحب کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ تمام بحث ہے، یہ فیصلے کے اوپر رد عمل اس انداز میں سامنے آیا کہ یہ کتنا بڑا ایشو بن چکا ہے، لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس کے بعد پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلے کا نشان چھن گیا، اس حوالے سے کل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ آرٹیکل 17 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے یہ فیصلہ۔ تو آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے سے متعلق جو فیصلہ ہے اس کو قانونی حوالے سے ہی دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ عدالت بارہا کہہ رہی ہے کہ قانونی نکات پہ مشتمل تھا، یا پھر اس فیصلے کو سیاسی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے بنیادی حقوق کے اعتبار سے دیکھا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایچ آر سی پی کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ حقوق کے خلاف ہے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے ایک خط لکھا گیا تھا الیکشن کمیشن کو جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی ان کی بھی چھان بین ہو، ان سے بھی نشان واپس لیے جائے۔ جماعت اسلامی ایسا کیوں سمجھتی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور دو اہم سیاسی لیڈران کے بیانات آج آئے ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کے، ان دونوں کو بھی بیانات کو بھی ڈسکشن میں ہم شامل کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے حارث خلیق صاحب، آپ جنرل ہیں ایچ آر سی پی کے، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب سینئر رہنما تحریک انصاف کے، ہمارے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی موجود ہیں، آپ جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، اور رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ بنیادی طور پہ ایک تو ہمارے اوپر سینیٹر ہمایوں محمد صاحب تنقید ہے کہ ہم صرف الیکشن کے ماحول میں پی ٹی آئی کو موضوع بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا کریں، ہر روز آپ لوگوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی بات سامنے آتی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جج صاحب کے اوپر عدم اعتماد کر دینا، لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست واپس لے لینا اور جیل سے آپ کے لیڈر کا یہ بیان جاری کرنا کہ عدلیہ سے ہمیں امید تھی، مجھے امید تھی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے، عدلیہ بھی لنڈن پلان کے تحت ہی چل رہی ہے، یہ بہت ہی انتہائی اور ایکسٹریم رد عمل ہے آپ کا سپریم کورٹ کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو آپ نے شروع میں کہا کہ آپ لوگ سب لوگ آپ کو کہتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے کہ آپ پی ٹی آئی کے ہوئے، پاکستان کی پالیٹکس پی ٹی آئی کے بغیر زیرو ہے پی ٹی آئی کی ساری، اس کے ارد گرد نہیں دیکھیں لیٹس پٹ لائک دس، ہیرو کے ارد گرد یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی نا، تو اس کے پاکستان تحریک انصاف کے باہر تو کچھ ہے نہیں، پالیٹکس ہی ختم ہو گیا۔ اب میں بات آ چکا ہوں، دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ججز کے اوپر ذاتی طور پہ کوئی کمنٹس نہیں ہونا چاہیے، ان کے ڈیسیجنز کے اوپر I might disagree with them on one point. دیکھیں جو لائرز ہوتے ہیں وہ بھی کسی پوائنٹ کے اوپر جرا کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ لنڈن پلان کا حصہ قرار دے دیا آپ لوگوں نے، آپ کے سربراہ نے۔ فیئر انف، دیکھیں نا، اب میں آپ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کیا اب
HRC जो है ह्यूमन राइट्स वाले, ये तो PTI का हिस्सा नहीं है ना, लेकिन इन्होंने भी कहा है कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, वायलेशन है। उसकी वजह ये है 1988 में भी आर्टिकल 17(2) के तहत ही कहा गया था कि ये उनके बेसिक बुनियादी हक है और उसको आप हटा रहे हो। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि जब हम देखते हैं, देखिए असल में क्या होता है, मैं इधर जो बात कर रहा हूँ ना, या आप जो क्वेश्चन कर रही हैं, मैं उससे बास चीज़ें अखज़ करूँगा, मैं प्रिज्यूम करूँगा कि आप बास चीज़ें कह रही हैं, जिसको परसेप्शन हम कह सकते हैं, और परसेप्शन इंडेक्स जो होती है ना, वो भी परसेप्शन होती है, ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी हो। फॉर एग्जांपल, जब चीफ जस्टिस साहब वहाँ बैठ के जो लॉयर होगा उसको कहेंगे कि यार तुम अपने नाम से सरदार हटा दो, ये पुरानी बात है सर, सुन ले, नहीं पुरानी बात नहीं है, उसे 1-2 दिन इसी के आसपास की भी थी ना, और उनके साथ वाली सीट पे एक साहब बैठे हुए, उनका नाम भी नहीं, उनके नाम के साथ भी सरदार आते हैं ना। फिर उसके बाद जब वो कहते हैं कि मैं उन लोगों को इलेक्टेड ही नहीं समझता जो बिला मुकाबला आते होते हैं, हालांकि सामने जो अली जफर साहब थे एज ए सेनेटर बिला मुकाबला विदाउट एनी सिंगल वोट। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन आप नहीं समझते कि अदालत पे एक तरफ तनकीद, दूसरी तरफ उन्हीं से इंसाफ मांगने जा रहे हैं, तो मसला होगा इससे। देखिए, हम एक बात याद रखें, हम अदालत से इंसाफ मांग रहे हैं, ठीक है, अदालत हमें इंसाफ दे या ना दे, ठीक है, वो उनके फैसलों से फेयर इनफ हम नहीं समझते कि हमें इंसाफ मिला है। हम नहीं, उसकी वजह ये कि उन्हीं चीजों के लिहाज से एक पार्टी को आपने निशान में 20,000 रुपए दे दिया और उनको कह दिया कि दोबारा कर लो। आप फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूं, इसका कंसिक्वेंसेस, अगर ये फर्ज करे गलत डिसीजन होता है ना, इसके बड़े दूर रस कंसिक्वेंसेस है, ठीक है, तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट पॉलिटिकल पार्टी को देने चाहिए फॉर दैट। इसके नतीजे पे हम आगे चलते हैं, खास तौर पे इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन 2.5 माह 2.5 months वो इस डिसीजंस के ऊपर बैठा रहा, उसने ये महफूज रखा। अगर वो अगस्त में कर देता, अगस्त के एंड में जब उसने ये फैसला लिया था, वो उसी वक्त बता देता, तो हमारे पास 20 दिन की बजाय हमारे पास 3 माह होते और उसमें शायद हम बेहतर तरीके से कर लेते। सेनेटर मुश्ताक साहब, आपके ख्याल में ये इलेक्शन क्रेडिबिलिटी का बुनियादी हकूक जो डॉक्टर साहब बात करें उसके मुताबिक है ये मामला, या फिर ये कवायदो ज़वाबित फॉलो करने का मामला है, जिसपे अदालत बारहा कहती है कि हमने कवानीन को फॉलो किया। अब जो कानूनी माहिरीन है उनकी डिबेट उससे थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आर्टिकल 224 के तहत, वो विद इन 90 डेज में एक फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और लेवल प्लेइंग फील्ड देना, और ये बुनियादी हक है पाकिस्तानी अवाम का। बिलियंस ऑफ रुपीस जो इलेक्शन कमीशन को कौमी खजाने से, टैक्स पेयर के पैसों से जाती है, वो इसलिए जाती है। अब आप मुझे बताएं कि एक टेक्निकल इशू के ऊपर कि आपने इंटरनल इलेक्शन जो है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं कराए, या फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए लेकिन उस तरह नहीं कराए कि जिस तरह होने चाहिए। आपने एक पूरी पार्टी को और उसके तमाम उम्मीदवारान को और उसके इंतखाबी निशान को इलेक्शन से आउट कर दिया। ये तो आपने टेक्निकली बैन लगा दिया एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। ये तो एब्डो का कानून कहते हैं, जो नापसंदीदा लोगों को, सियासतदानों को, पार्टियों को वो बैन करते थे। ये तो आपने वही हरकत की, तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। इससे तो वो बुनियादी मकसद ही जो फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है और लेवल प्लेइंग फील्ड है, वही फौत हो गया। अब तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि एक ऐसी पार्टी जो कि बड़ी पार्टियों में से है पाकिस्तान की, जो अभी 2 साल पहले हुकूमत में थी और जिसके मिलियंस ऑफ वोटर्स हैं, वो सिरे से इलेक्शन के अंदर उसका नाम नहीं है बैलेट पेपर के ऊपर, उसका इंतखाबी निशान ही नहीं है बैलेट पेपर के ऊपर। तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। आप इस हद तक फैसला ना करते। मैंने कल भी ये कहा कि देखें, चंगेज खान के कानून में जो था वो उसमें इब्तिदाई सजा भी सर कलम करना था और आखिरी सजा भी सर कलम करना था। तो ये रिफॉर्म और इंसाफ नहीं है, ये तो चंगेजियत है कि आपने सरी कलम कर दिया। आप रेड लाइन खींच लेते, जिस तरह आपने एनपी के साथ किया कि आपने उनको जुर्माना लगा दिया, आपने उनके लिए एक रेड लाइन खींची कि आप मई 2024 तक अपना इलेक्शन कराएं। आप इसी तरह पीटीआई को भी जुर्माना कर लेते, आप कोई रेड लाइन कहते, आप कोई और उनके ऊपर पाबंदियां लगाते, लेकिन सर कलम करना
اور ان کو انتخابات کے دور سے رہ سے ہی نکالنا، ان کے اوپر ٹیکنیکلی پابندی لگانا، ان کے انتخابی نشان کو بیلٹ پیپر سے ہٹانا، یہ میں سمجھتا ہوں بالکل درست نہیں ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کو اگر آپ اسی طرح مائکروسکوپک انداز سے دیکھیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں باقی پارٹیوں کی بھی، مسلم لیگ کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی، این پی کی بھی، جے یو آئی کی بھی، ایم کے ایم کی بھی. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈان کی ابھی گزشتہ عرصے ایک ایڈیٹوریل آیا تھا ڈان اخبار کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بل گیٹ نے سروے کیا ہے انٹرنل ڈیموکریسی کے حوالے سے، کہ سب سے زیادہ جو انٹرنل ڈیموکریسی ہے وہ جماعت اسلامی میں ہے، اور سب سے کم جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں ہے. تو ڈان نے اس میں اپنی اداریے میں لکھا تھا کہ ان کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی جمہوریت ہے، کتنی جمہوریت، بلکہ یہ پوچھنا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹی میں کوئی جمہوریت رہ گئی ہے. یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بن گئی ہیں، خاندانی جاگیر بن گئی ہیں، میراث بن گئی ہیں، ڈی این اے کی بنیاد پہ لیڈرشپ ملتی ہے، سارے ان اپوز ہوتے ہیں. یعنی آپ مسلم لیگ کی پوری کابینہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، سارے کے سارے ان اپوز ہوئے ہیں. یہ کیسی پارٹی ہے جس میں سارے کے سارے ان اپوز ہو جاتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. ان کو ریڈ لائن کھینچنے چاہیے تھے، ان کو جرمانہ کرنا چاہیے تھا، ان کو کچھ پابندیاں لگانی چاہیے تھی، لیکن ان کو انتخابات کے ریس میں پی ٹی آئی کو باہر نہیں کرنا چاہیے تھے. یہ بہت انفارچونیٹ فیصلہ ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس سے جمہوریت کمزور ہو گئی ہے، اور اس سے جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ اور بڑھ گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک ایک اور بحران کے اندر چلا گیا. صاحب اور کیا تشویش ہے آپ کو، آگے جا کے اس پہ ہم بات کریں گے. میں رانا صاحب کا کامنٹ اس لیے پہلے تاکہ حارث صاحب آپ کا انڈیپینڈنٹ ویو باقی سب کے خیالات کو افیکٹ نہ کرے. رانا احسان صاحب، آپ لوگوں کے لیے رائٹس کی، بنیادی رائٹس کی کوئی یا کریڈیبلٹی کی کوئی اہمیت ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی تو اس چیز کو سیلیبریٹ کرتی نظر آ رہی ہے. مریم صاحبہ نے کل کہا کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، ایسی تنظیموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف کی دلیل آپ سن چکے ہیں کہ ایک پارٹی کو آؤٹ ہی کر دیا گیا جو کہ بڑی اپوننٹ ہے اور آپ لوگوں کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے الیکشن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر برڈز آئی ویو سے دیکھیں، ڈیٹیل میں جائے بغیر، کہ ایک پارٹی سے الیکشن سے پہلے ان سے الیکشن سمبل چھین لیا گیا تو لگتا ہے ایسے کہ ٹھیک نہیں کیا گیا. لیکن جب آپ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ 2021 میں ان کو کہا گیا کہ آپ پارٹی الیکشن کرائیں، اور آپ نے تب کووڈ کا بہانہ کر دیا، اور پھر آپ کو چانس دیا کہ آپ اس ڈیٹ تک اتنے دنوں میں آپ الیکشن کرا لیں، جو بے ضابطیاں ہیں ان کو دور کر لیں، اور آپ کمپلائنس کریں جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اور جو مختلف معاملات ہیں ان کے بیٹ اپ کریں. اور پھر جب آپ اس دوسرے موقع کو اس پہ سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کمپلائنس کوئی نہیں کرتا. آپ نے سینیٹر مشتاق صاحب کی گفتگو سنی، بلکہ جماعت اسلامی نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بھی ان کا انتخابی نشان لیا جائے انہی بنیادوں پہ. دیکھیں بات یہ کہ اگر تو 3 سال 4 سال ایک جماعت کو موقع دیا جائے کہ وہ الیکشن کرائے، وہ نہ کرائے، اور جب وہ کرائے تو ٹوٹل ایک فیک اور فارس الیکشن ہو، تو پھر میرے خیال سے اس پارٹی پہ بھی تھوڑی بہت ذمہ داری آتی ہے کہ کچھ تو کاغذات پورے کر لیتے، کوئی جعلی ڈاکیومنٹس ہی بنا لیتے، فائل کے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ کر لیتے، لیکن بالکل ہی جعلی ایک الیکشن کرایا اور اس کو میں سمجھتا ہوں میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ریموو کیا گیا. بات یہ کہ باقی جماعتوں کے لیے کیا وہی حساب ہے یا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کے بعد انٹر پارٹی الیکشن کوئی جماعت لائٹلی نہیں لے گی، اور ساری جماعتیں جو ہیں اس کی کمپلائنس کرے گی، جس سے اس فیصلے سے اب سا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جمہوریت بہتر ہوگی، کیونکہ آنے والے جتنے بھی انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے وہ مذاق نہیں ہوگا، وہ فیک نہیں ہوں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سمیت آپ کی پارٹی کے. ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے. رانا صاحب آپ کے تبصرے کو میں حارث خلیق صاحب کی طرف جاتی ہوں. حارث صاحب، آپ لوگ ایچ آر سی پی کا جو کل کا بیان اس کا ہم نے حوالہ دیا، ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے؟ کیونکہ اگر عدالت قانون وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ان بنیادوں پہ فیصلہ دے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بیچ کا راستہ نکالتے تو نظریہ ضرورت کے تحت اس کو گنا جاتا. پاکستان کی تاریخ ایسے بھی دیکھتی ہے معاملات کو. بالکل، بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ایک بنیادی بات جو ہے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ضوابط ہیں اور قواعد ہیں اور قوانین ہیں وہ دستور کے تابع ہونا چاہیے، اور دستور کے تابع سمجھے بھی جاتے ہیں آئین کے تابع. اور آئین میں جو آرٹیکل 17 ہے 17 جو کہ فریڈم آف ایسوسیشن سے متعلق ہے، اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہم نے 1988 میں بے نظیر بھٹو کی پٹیشن کے وقت اسی معزز عدالت نے، سپریم کورٹ نے اس وقت کی جو فیصلہ دیا تھا وہ یہی تھا کہ جو سیاسی تنظیم ہے یا سیاسی جماعت ہے وہ شہریوں کا کلیکٹیو ہے. یعنی میں پیرافریز کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ اے لائر،
تو میں وہ قانونی زبان استعمال نہیں کر رہا، لیکن وہ ایک کلیکٹیو ہے، وہ ایک مجموعہ ہے شہریوں کا. تو جو شہریوں کے حقوق ہیں، جو بشری حقوق، انسانی حقوق شہریوں کے ہیں، وہی ان کی جماعت کے، ان کے گروہ کے بھی ہوں گے. اور اس لیے الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ فارن فنڈنگ کا ایک معاملہ تھا اور ایک کوئی اور معاملہ تھا کہ اس کے بیونڈ جا کے، یعنی جہاں ریاست کے مفادات سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اس کے بیونڈ جا کے وہ پارٹی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو ملک ہے، دستور کے بعد اگر اس میں کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ عوام کے پرسیپشن کی ہے، ان کی رائے کی ہے. اور ان کی رائے کی اہمیت اور ان کی جمہوریت کی اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو آپ کم نہیں کیا جا سکتا عدالتی فیصلوں سے. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے اسے وہ بالادست ہے، پارلیمان سپریم ہے. باقی دیگر جو مستقل ادارے ہیں ریاست کے، وہ پارلیمان سے بالاتر نہیں ہیں. یہ ایک بنیادی ایک تفہیم ہے اگر آپ جمہوریت، پارلیمانی جمہوریت کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو فیصلہ اس لحاظ سے اگر آپ بالکل تکنیکی بنیادوں پہ جائیں تو ایک طرح سے سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا. یہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے کیے ہوئے فیصلے کو اپہولڈ کیا ہے. انہوں نے اپہولڈ کیا ہے کہ یہ فیصلہ اس طرح سے جو الیکشن کمیشن نے ضوابط کے مطابق کیا وہ درست ہے. لیکن اس کے پاکستان کے جو سیاسی حقوق ہیں، مسئلہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا نہیں ہے، مسئلہ ان ووٹرز کا ہے جو ان کینڈیڈیٹس کو، اپنی جماعت کو، اپنے انتخابی نشان کو استعمال کرتے ہوئے ان کے حق میں رائے دینا چاہتے ہیں. تو یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے اگر ہمایوں مومن صاحب سے کوئی اختلاف ہے تو میں ان سے اس بات کا حق چھین لوں کہ یہ میرے مخالف الیکشن لڑ ہی نہ سکیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک یہ پرنسپلز کی بات ہے. ورنہ جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا جو بھی معاملات رہے ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں، اور اس میں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی ذاتی انا اور ذاتی جو مسائل ہیں ان کی بنیاد پر یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ان سے بالاتر ہو کے جو پبلک آفیشلز ہیں جو ان کو یہ فیصلے کرنے چاہیے، چونکہ ان کی ایک مخاصمت تو الیکشن کمیشن سے کئی برسوں سے چلی آ رہی ہے اور یعنی پی ٹی آئی کی. تو وہ ایک لگتا ہے کہ ایک بالکل آپس میں ایک ٹکراؤ کی سی فضا ہے. حارث صاحب، جو تنقید ہو رہی ہے اس وقت، جو آج ایک ڈیبیٹ ہے، وہ اس فیصلے کے رد عمل کے طور پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، یا پھر کیونکہ اب جے آئی ٹی بنی ہے اور پھر یہ معاملات مشکلات میں بھی جا سکتے ہیں وہ لوگ جو تنقید کریں بالخصوص جج صاحب کے خلاف، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس درست انداز؟ نہیں، دیکھیں، ذاتی حملہ تو کسی پہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب پہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نواز کے، حالانکہ ہمیں ثاقب نثار صاحب کا کانڈکٹ، افتخار چودھری صاحب کا کانڈکٹ ہم سب کے سامنے ہے اور تاریخ میں رقم ہے کہ کس نے کس وقت کیا کیا اور کس کا ساتھ دیا، اور کس وقت پی ٹی آئی اب ریسیونگ اینڈ پہ ہے اور کس وقت پی ٹی آئی جو تھی پی ایم ایل این ریسیونگ اینڈ پہ تھی. تو یہ سب کو معلوم ہے، لیکن ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. تو آپ اس بات کا جواز نہیں فراہم کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمر عطا بندیال صاحب تھے، ان سے کتنے ہی آپ کے اختلافات ہوں، کتنے ہی آپ ان کے فیصلوں سے اتفاق کرتے ہوں، لیکن کسی کی ذات پر حملہ کرنا یا ان کے کیریکیچرز بنانا، یہ کچھ ساری دنیا میں جو سوشل میڈیا نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے اسی کا سلسلہ ہے. لیکن اس کو میرا خیال ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادت کو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. سپورٹرز اور ورکرز اسی وقت یہ سب کام کرتے ہیں جب قیادت خوش ہوتی ہے. بالکل جیسا ہم نے کل دیکھا، مریم صاحبہ نے بڑی تنقید کی ان جج صاحب کے اوپر جو استعفیٰ دے کے گئے. میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی بات کر رہی ہوں اور کہا کہ یہ عبرت کا نشان یہ لوگ بن رہے ہیں. میں کیونکہ سینٹر مشتاق صاحب نے جانا ہے، پہلے ان سے پوچھتے ہوں پھر آپ کی طرف. سینٹر مشتاق صاحب، آپ کی یہ جو قراردادیں سینٹ کے اندر پیش کی جا رہی ہیں، اب 3 ہو گئی ان کی تعداد. یہ مخصوص سینیٹر صاحبان سمجھتے ہیں کہ موسم اور سیکیورٹی کی بیسس کے اوپر الیکشن نہیں ہونا چاہیے ان حالات کے اندر. یہ آپ کی نظر میں کوئی ایجنڈا ہے سیکرٹ، یا پھر یہ واقعی ان کے سیریس کنسرنز ہیں؟ میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن ایک توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں اور جو شرکاء موجود ہیں ڈسکشن میں آپ کے، ان کے لیے، کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے چند دن پہلے آرٹیکل 62(1)(f) کے بارے میں ایک فیصلہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. اور اس فیصلے میں انہوں نے کہا تھا کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن
یہ نہیں یہ کی جا سکتی اور یہ دستور سے ماورا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی ایک شخص کو بین کرنا کہ وہ امین اور صادق نہیں ہے تو وہ الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے سکتے اور وہ ڈسکوالیفائی ہیں. اور اب یہ فیصلہ انہوں نے توثیق کی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی, یہ دراصل اس فیصلے کی جس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی اس کے خلاف یا اس کے برعکس ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ آپ ایک جس بنیاد پہ ریلیف دے رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ یہاں ریلیف دینا آپ جو ہے وہ ممکن نہیں کر پا رہے. اچھا, جہاں تک یہ سینٹ کے قراردادوں کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی ایک قرارداد جمع کی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب قومی اسمبلی کا آخری دن تھا تو میں نے ایک یونانیمس ریزولوشن سینٹ سے پاس کی تھی اور اس پہ میں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا تھا کہ آرٹیکل 224 کے تحت آف دا کانسٹیٹیوشن ود ان 90 days جو ہیں آپ نے الیکشن کروانے ہیں اور تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پابند ہیں کہ وہ اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن کو سہولت دیں. الیکشن کمیشن نے اپنی دستوری ذمہ داری اس حوالے سے پوری نہیں کی, جس کے بعد جو ہے جا کے کوئی سپریم کورٹ نے 8 فروری کا ایک فیصلہ دیا ہے انتخابات کا. اب 8 فروری کے انتخابات کے بارے میں یہ جو قراردادیں آئی ہیں اور ایک قرارداد پاس ہو چکی ہے اور 2 قراردادیں جو ہیں اس کے التوا کے حوالے سے لینڈ کر چکی ہیں سینٹ آف پاکستان میں. جو قرارداد پاس ہو گئی تھی وہ تو شرمناک ہے, اس کے لیے تو چور دروازہ استعمال کیا گیا, وہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ ود ان 90 days الیکشن کرائیں گے اور سینٹ آف پاکستان کی قرارداد کہتی ہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں. تو اس سینٹ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ دستور سے ماورا کوئی ریزولوشن پاس کرے اور پھر وہ چور دروازے سے پھر اس کے لیے سینٹ کے جو قواعد ضوابط ہیں, جو رولز آف بزنس ہے, اس کو پاؤں تلے رون دیا گیا. تو میں نے قرارداد جمع کی ہے کہ اس قرارداد کو جو پاس کیا گیا ہے چور دروازے سے لا کے اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور بر وقت جو ہے 8 فروری کو الیکشن کمیشن کے اعلان اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کرائے جائے اور اس میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ دے اور فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. یہ تو یہ قرارداد میں نے جمع کی اور ہم نے ریکویزیشن بھی جمع کی ہے. میں نے دستخط ریکویزیشن پہ کر لیے ہیں, پی ٹی آئی والوں نے بھی ریکویزیشن پہ دستخط کر لیے ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی میری بات ہو گئی, سینیٹر تاج حیدر صاحب سے سیکرٹری جنرل جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہماری آپس میں بھی بات ہوئی ان سے اور وہ بھی ایگری ہے کہ وہ بھی دستخط کریں گے. ہم اجلاس ریکویزیٹ کرنا چاہتے ہیں, ریکویزیشن کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سینٹ کا اجلاس ہو اور میں چیئرمین سینٹ سے بھی آپ کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں, حکومت سے بھی مطالبہ کروں وہ اجلاس بلائیں تاکہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. دہشت گردوں کی عزائم کی آڑ میں, دہشت گردی کی آڑ میں الیکشن کا التوا یہ سرنڈر ہونا ہے, یہ ہتھیار ڈالنا ہے اور دہشت گرد یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو تاکہ ملک میں بحران ہو, پاکستان بحران کی طرف جائے. اور جب آپ بھی الیکشن کا التوا کرتے ہیں تو دراصل آپ اور دہشت گرد پہ ایک پیج پر ہیں اور آپ دہشت گردوں کے مقاصد ہی پورے کر رہے ہیں اور جو ٹارگٹ اور ہدف دہشت گردوں کا ہے آپ اسی ٹارگٹ اور ہدف میں سہولت کار اور فیسیلیٹیٹر بن رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم نہیں کرنے دیں گے. سینٹ کا اجلاس بڑھایا جائے تاکہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں, لوگ اس کو دیکھیں اور پھر ووٹنگ ہو, سب ووٹ میں حصہ لیں کھل کر, ایک رولز کے مطابق, رولز آف بزنس کے مطابق ریزولوشن موو ہو, میری ریزولوشن وہ آ جائے اور اس کے اوپر ووٹنگ ہو, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کون الیکشن کا التوا چاہتے ہیں اور کون سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق بر وقت الیکشن چاہتے ہیں. ٹھیک, آپ کا بہت شکریہ سینٹر مشتاق صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک شو طرف جاتے ہیں اور اس بات پہ بھی شکریہ کہ آپ نے جماعت اسلامی کے الیکشنز کے اندر جس انداز میں کیے جاتے ہیں اس کی بہت مثال دی جاتی ہے, بلکہ ہم نے پروگرامز کے اندر بھی ہم اس کی مثال دے کر ہی بات کرتے ہیں دوسری پارٹیز کے ساتھ, تو اس کا بھی تذکرہ آپ نے کیا. ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے تو پھر پلان سی کا اب ذکر ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں, وہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ, اس پہ سینٹر محمد صاحب سے بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس ممکنہ طور پر اب کیا آپشنز بچے ہیں. سینیٹر صاحب, آپ کے پاس تمام حربے تو, زیادہ تر حربے تو آپ لوگ آزما چکے ہیں, اب پلان سی ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے, بجائے اگر آپ یا تو اسٹیبلشمنٹ سے دشمن سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوششیں تیز کر دیں کہ یہی پلان سی نظر آتا ہے اور آپشن نہیں نظر آتا. دیکھیے, the only plan C in my opinion is take the bull by the horn. جو بل ہوتا ہے نا, جو آ کے وہ کر رہا ہوتا ہے, اس کو آپ سنگوں سے پکڑ کے قابو میں. اچھا, اب کچھ لوگوں کے خیال میں تو وہ
बुल आप लोग बने हुए थे जिनके खिलाफ जब ये ऑपरेशन। ठीक है, देखिए बात ही हो जाती है। अभी बड़ी बात हुई थी कि ये GIT बनी है, अच्छी बातें बननी चाहिए, लेकिन GIT फिर जितने भी जजेस हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं बाकी जो उनके बारे में बात हो रही है, वो सारे वो भी जजेस हैं, बाकी भी हैं, हर जगह पे होता है। एमल वली ने जो कहा था उसने तो डायरेक्ट धमकी दी थी, हमारे ऊपर तो क्या कुछ नहीं हो गया था जब हमने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे एक जज के ऊपर। यहाँ पे तो उस जज को कहा था तुम रह कर दिखा दो, तुम बाहर आओगे रिटायर होगे तो हम तुम्हें देख लेंगे। खैर एनीवे ऐसा है। देखिए अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, लेट्स गो बियॉन्ड व्हाटएवर हैज हैपेंड, और जो भी सही गलत डिसीजन हुआ है हर एक अपनी अपनी मर्जी वो कर लेता है। जब आप ग्राउंड पे आते हो तो हमारे पास पता है कि ये याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इस वक्त जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी जो एफिडेविट या उन्होंने जो अपने टिकट वो किया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे जमा कराया हुआ है। सो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके जो सिंबल है उनसे छीन लिया गया। वो नहीं, लेकिन वो अभी भी है, तो वो जाके आजाद नहीं होंगे, दे वुड नॉट बी आजाद। वो तब भी पार्टी की पॉलिसी के लिहाज से। लेकिन सिंबल कैसे आप वो करवाएंगे? सिर्फ सिंबल उनका नहीं है ना, बाकी उनकी जो उनके टिकट्स जमा हुए हैं वो हुए हैं एज ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी है। सो दे कांट गो एनीवेयर एल्स। अगर वो जाते हैं उन पर डिफेक्शन क्लॉज आ जाएगी। ये एक फायदेमंद है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हम करेंगे क्या, हमारे पास सिंबल नहीं, हम करेंगे क्या। यहाँ पे एक चीज होती है उसे कहते हैं ग्रे मैटर, जो बास पार्टीज में शायद ना हो। उनकी जेबें भारी है, हम लोगों की ये जगह जरा भारी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कि चलो देख लेते क्या कर लेते हैं। अब उसमें सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर क्या सकते हैं, आप सोशल मीडिया का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स ये है कि लेट्स से जो जैज है उसके 7 करोड़ के करीब उसके नंबर्स हैं, जो सिम्स हैं। अगर आप उसमें जोंग कर ले तो वो तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख के हैं। अगर आप टेलीनॉर कर ले तो वो तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब है। ये सारे मिला के ये विशफुल थिंकिंग लग रही है डॉक्टर साहब। एक इंटरव्यू में कल आपकी मैं 16 करोड़ 20 लाख टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, टू बी एग्जैक्ट ये है। कवरेज क्या है? कवरेज ऑलमोस्ट 98% ऑफ पाकिस्तान की जहां पे सोसाइटी बैठी है वहां पे कवरेज है। डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में हमने डिजिटल लिटरेसी के ऊपर भी बात की है, विच इज अ सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन चलें, ये आप इस तरह सोच रहे हैं, मैं आप मुझे बताइए एक बात मुझे बता दें, ये जो टिकटॉक है ये ज्यादातर कौन बना रहे हैं? नहीं, लेकिन आप लोगों ने बहुत दफा इन्हिसार किया सोशल मीडिया, टिकटॉक और इन तमाम चीजों पे, लेकिन जो लोग ग्राउंड में मौजूद हैं उनके पास टूल्स, ये सारे चलें। बहरहाल मैं राना साहब की तरफ जाती हूं। अंडरस्टैंड कि आपके पास जितने टूल्स हैं आप उनको यूज करें। आपके पास पेन है आप पेन यूज करें, आपके पास लैपटॉप है आप लैपटॉप यूज करें, फोन है फोन यूज करें, ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन दैट इज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। अगर आप नहीं करेंगे, आज भी खत लिखेंगे और पोस्ट करेंगे, अगला बंदा मैसेज कर देगा, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है सर, अब देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और पाकिस्तान और दुनिया की तारीख में पहली बार ही इस अंदाज में हो रहा होगा। राना एहसान साहब, हाफिज हमदुल्ला साहब का एक बयान भी आया है, इसमें उन्होंने एक कंसर्न का इजहार किया है। वो कहते हैं कि IPP, परवेज खटक साहब जैसी पार्टी और राजा रियाज साहब इन जैसों के साथ मिलकर अगर हुकूमत बनानी है तो ये फिर एक लंगड़ी किस्म की हुकूमत ही होगी। सो अब आप की जमात की तरफ से आपको नज़रअंदाज करके राजा रियाज साहब या उनके बेटे को टिकट दी गई, और हल्के के अंदर लेकिन आपकी एक वर्किंग रही अवाम के साथ कनेक्ट करना हो, तो फिर क्या नज़रिया, ये लोग किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे पार्टी के नज़रिए को? अगर कोई है नून लीग का नज़रिया, ये कैसे फिर आगे मामला चलेंगे? आपका वोटर नाराज नहीं हो जाएगा इस बात से? देखें, हाफिज साहब ने जो बात की है, पहले हम लोग एक अलायंस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो अलायंस कामयाब नहीं हुआ। शायद अगर वो कामयाब हो जाता तो वो ये बात ना करते। तो उनका बयान तो मैं इस चीज़ के साथ लिंक करूंगा कि जो सीट एडजस्टमेंट वो चाहते थे वो ना मिल सकी। जो दूसरी आपने बात की, देखें पार्टी ने कुछ कमिटमेंट्स की हुई थी वो उन्होंने पूरी की, और जो टिकटिंग प्रोसेस है वो कभी भी जो है आप उसमें 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और बिल्कुल अगर हम लोग JUIF से भी अलायंस कर लेते और उनकी डिमांड को तस्लीम कर लेते तो शायद मेरे जैसे और भी लोग यहाँ मौजूद होते हमारी जमात में जो यानी कि जिनको टिकट ना मिलती। तो जो जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं अपनी जो प्रॉब्लम है वो अपनी लीडरशिप के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा और उसका हल निकालूंगा। लेकिन ओवरऑल ये जो टिकटिंग प्रोसेस है उसके अंदर आप सब लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सके। कोशिश की गई
کچھ الائنسز ہم نے JUIF کی اسی وجہ سے چھوڑی, یا کسی کے ساتھ اگر فرکشن ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم ان کی ڈیمانڈز نہیں پوری کر سکے. اور یہ ایویڈنس ہے کہ ہمارا جو ان کے ساتھ مختلف جماعتوں کے ساتھ الائنس تھا وہ آرگینک تھا. اگر وہ ان آرگینک ہوتا تو شاید یہ مسائل نہ پیش آتے, کیونکہ وہ آرگینک تھا, مختلف جماعتوں کے ساتھ نہیں ہو سکا, ان کی ڈیمانڈز ہم ریزنیبل نہیں ہم نے سمجھی, تو وہاں کٹ شارٹ ہوئے. تو یہ اس وجہ سے یہ بیانات آ رہے ہیں. حارث خلیق صاحب بڑا دل بڑا کر کے بہت رانا صاحب نے بات کی ہے, which I am very impressed by you. حارث صاحب, یہ ایک کنسرن ہونا چاہیے, یہ بھی حق تلفی ہے ووٹر کی کہ اگر پارٹیز کے ساتھ نظریاتی طور پہ منسلک رہنے والے وہ شخصیات جو عوام کو بتائیں, جیسے رانا صاحب ہمارے پروگرامز کے ذریعے بتاتے تھے کہ ان کی پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی, منشور کیا ہوگا آگے, ان کے بجائے اس قسم کی شخصیات یا الیکٹیبلز کا سہارا جو کہ ایک دور چل پڑا ہے, پچھلے دور میں بھی PTI نے بھی یہی کیا. یہ تو پاکستان کا جو معاشی ڈھانچہ ہے, یہ بات اس سے بھی کسی حد تک جڑی ہوئی ہے, چونکہ الیکٹیبل, میں صرف ان کے حلقے کی بات نہیں کر رہا, جو الیکٹیبلز کی آپ نے بات کی تو ہمیں معلوم ہے کہ 2018 میں کیا ہوا تھا, 2013 میں کیا ہوا تھا, اور اس سے پہلے 2008 میں کیا ہوا تھا, اور اسی طرح آپ پیچھے چلتے چلے جائیں. حالانکہ پاکستان میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں, لیکن جو پاکستان کا ایک بنیادی معاشی ڈھانچہ ہے جو کہ اینٹی پور ہے, جو بنیادی طور پر اشرافیہ کو قائم رکھنے, جاگیرداری اور اجارہ دارانہ سرمایہ داری کو مضبوط بنانے اور ایک ایسی ایفلوئنٹ اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کو کریٹ کرنے میں تو کامیاب ہو گیا ہے, جو اسی اشرافیہ کا آہستہ آہستہ یا حصہ بن جاتی ہے یا ان کے ساتھ جڑی رہتی ہے. تو جو 2/3 عوام, تین چوتھائی بلکہ میں کہوں گا, تو ان کے تو فیصلے ان میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں کرتی, چونکہ یہ سب رائٹ ونگ پاپولسٹ سرمایہ دارانہ نظام کی پروردہ سیاسی جماعتیں ہیں. اور پھر افراد اور خاندان فیصلہ کرتے ہیں, افراد, خاندان اور اسٹیبلشمنٹ, اور ان کا سارا ایک آپ کو بگ بزنسز وہی نظر آتے ہیں, وہی ساری جماعتوں میں نظر آتے ہیں. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے. جہاں تک لیکن ان کی, ران صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹکٹ اگر 266 سیٹوں پہ انتخاب ہونا ہے اور کوئی بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ 230 سیٹوں پہ انتخاب لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے, تو وہ 230 سے زیادہ ٹکٹ تو نہیں دے سکتی. اور بڑی جماعت میں تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سے انٹرسٹ ہوتے ہیں, بہت سی لابیز ہوتی ہیں, اور پھر ووٹ بینک کا ایک پورا ایک انالیسس ہوتا ہے. پھر ہمارے ہاں یعنی بعض علاقوں میں مطلب اگر ٹرائبل سیاست ہے کہیں, تو کہیں دھڑے کی سیاست ہے, تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مجبوریاں ایڈجسٹ کرنے اور مجبوری ایڈجسٹ کرنے کی مجبوری ہے. اگر آپ نے کسی سے کہا ہے کہ جی آپ آ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, تو کوئی ڈیل ہی ہوتی ہے نا جس میں آپ شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے, لیکن جیسے جیسے ایک فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ تمام تر اپنی ان خرابیوں کے باوجود اگر ایک انتخابی عمل چلتا رہے گا تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی. اور ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت اگر زیادہ پرو پیپل ہو جائے, زیادہ ایک غیر طبقاتی شکل اختیار کرے, انکلوسیو ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آپ سوویت یونین کا ایک ناکام ماڈل یہاں لا کے نافذ کر دیں, مگر آپ کو بہرحال ایک اشتراکی, جمہوری, انکلوسیو پولیٹیکل ماڈل کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں پھر تو یہ پھر یہ چیزیں سیکنڈری اس لیے ہو جاتی ہیں کہ پھر لوکل جو ایک اپنا ایک امیر آدمی لڑے گا نا الیکشن, یا امیر عورت ہی لڑے گی نا الیکشن, اور وہ امیر عورت اور امیر آدمی جو ہے وہ شہروں کو, چند شہروں کو چھوڑ کے, اس کی کچھ مثالیں ہیں, کچھ مثالیں آپ کو MQM میں ملتی ہیں, کچھ PTI میں ملتی ہیں, کچھ پیپلز پارٹی میں مل جاتی ہیں. جماعت اسلامی تو کوئی مین سٹریم کی بڑی جماعت نہیں ہے معذرت کے ساتھ. تو یہ جو کچھ جماعتیں جیت کے آتی ہیں ان میں آپ کو یہ مثالیں مل جاتی ہیں, لیکن ورنہ کلیرکس جو ہیں آپ کے ہیں, جو آپ کی مذہبی جماعتیں ہیں, ان کے بھی جو رہنما ہیں وہ ماشاءاللہ بہت متمول ہیں, وہ ہمارے محلے کے مولوی صاحب کی طرح کے نہیں ہیں. تو وہ ایک پیسہ اس میں ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اور ایک مختصر میں گزارش اگر یہ کروں کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت پاکستان میں کتنی بڑی ہو جائے, اور کتنی ظاہر ہے ان کا کام ہے وہ بتائیں کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں, کوئی بھی جماعت اس الیکشن کے بعد کتنا ہی فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, بغیر کولیشن کے گورنمنٹ نہیں بنے گی. 25 کروڑ کی آبادی ہے, 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, اور PTI کا جو میکسیمم نمبر آف سیٹس 272 میں تھیں وہ 107 تھی ڈائریکٹ الیکشن میں, اور اسی طرح پیپلز پارٹی, اسی طرح تمام اشاریے اسی طرف. بالکل. ایک شارٹ بریک, واپس آتے ہیں. بلاول صاحب کا جو اہم سٹیٹمنٹ ہے اس پہ ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. جو اہم بیان ہے وہ بلاول صاحب نے آج کہا کہ جو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ان کے مخالف کے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے جو ابھی ہو رہا ہے, کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. سو اس کے اوپر پہلے سینٹر محمد صاحب آپ کی جماعت کے بارے میں ایک یہ تو تاثر رہا ہے کہ آپ نے اس وقت بھی اپنے مخالفین کو اپنے نشانے کے اوپر اس انداز میں رکھا کہ ساتھ بیٹھنا ناممکن ہو گیا, اور اب بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی دوبارہ پاور میں آ گئی. جو لوگ آج کل آپ کی طرف داری بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں وہ بھی اس خدشے کا ضرور شکار ہیں کہ چھوڑنا پھر پی ٹی آئی نے بھی کسی کو بھی نہیں ہے, بلکہ سیاسی جماعتوں کے بجائے دوسری طرف ہی شاید دیکھنا ہے دوبارہ. تو آپ لوگ اس چیز کے اوپر بھی غور کرتے ہیں کہ اگر انداز مختلف ہوتا آج آپ کے مخالفین کا بھی مختلف ہوتا؟ آپ دیکھیں اس طرح ہے, ہمارے اوپر ہمیشہ عمران خان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ میں اے سی اتروا لوں گا. اگر ایک پرائم منسٹر کو اے سی اتروانا ہوتا تو اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں تھی, ادھر سے فون کر کے کہتا یار اے سی اتارو, وہ اتر جاتا. وہ ایک پولیٹیکل بیان تھا اور اے سی اترا بھی نہیں, اور کچھ بھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہا تو تھا نا, نہیں کہا تھا, بٹ دیٹ واز فار دا کنزمپشن آف سم تھنگ. بٹ اگر وہ کرنا چاہتے تو وہ کر دیتے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا اس وقت. اگر مستقبل کی بات کریں ڈاکٹر صاحب, جیل مینول کے خلاف کیسے کر دیتے؟ نہیں کر سکتے, بہت چیزیں ہو جاتی ہیں جی, بہت جیل میں کوئی اے سی ویسی قانون کے مطابق تو نہیں کرتے. جیل میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا ایئر کنڈیشننگ کا. اب ماضی میں جا کے اور بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں, پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو کیسز بنے ڈرگز کے اعتبار سے. اگر مستقبل کی بات کریں آپ ڈاکٹر صاحب, میں نے وہ انٹرویو دیکھا تھا, اس انٹرویو میں, اور یہ یاد رکھیے کہ فار ایگزامپل ہیومن رائٹس ہیں, یہ آ کے مجھے ایڈوائس دیتے کہ دیکھو ہمایوں یہ ہیومن رائٹس کے لحاظ سے ہے, ٹھیک ہے, ان کا یہ سبجیکٹ ہے, میں ان کی بات لے کر آگے چلوں. ڈاکٹر صاحب وقت تھوڑا کم ہے, ایک میں اور سوال ریفریش کر دیتی ہوں آپ کو. آئندہ اگر کسی طرح آپ حکومت میں آ گئے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک کوئی بات چیت کے لیے کا راستہ اپنائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ باور کرائیں گے؟ سراج الحق صاحب نے بھی مطالبہ کیا کہ وہ غیر سیاسی ہو گئے تو ان کو غور کرنا چاہیے. آپ ان کو باور کرائیں گے کہ آپ کو ہم نے غیر سیاسی ہونے پہ مجبور کر دیا تھا؟ میرے لحاظ سے پولیٹکس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا ہی نہیں چاہیے, کسی لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے. رہی بات پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم سنگل پوائنٹ ایجنڈا یا 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ بات کر سکتے ہیں which is generally towards the electoral process, is generally towards the democracy. لیکن اگر ہم مطلب میں مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر اس کا مطلب یہ سمجھے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یا JUI یا لیٹس سے ANP ان کے ساتھ میں کوئی الحاق کروں یا کچھ کروں, وہ اس لیے نہیں کہ ہم وی آر ٹوٹلی ڈفرنٹ, ہم ان کے ہمارے اور ان کا بیسک کانسیپٹ فرق ہے. کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس کو تو ریئلائز کریں. جو رانا صاحب آپ کی جماعت ریئلائز کرتی ہوئی نظر نہیں آتی, جو سراج الحق صاحب آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عوام سے کیا وعدہ پورا کرے کہ وہ غیر سیاسی ہو گئے, کیا آپ کی جماعت اپنی کیمپین کے اندر اس بات کے اوپر زور دے گی کہ یہ بات کہی گئی تھی اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے جو اب بہتر ہے ملک کے لیے؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو جتنا جمہوریت کو خان صاحب نے دھکا دیا اور جتنا نقصان پہنچایا, میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی لیڈر نے نہیں پہنچایا, کیونکہ جب وہ حکومت میں تھے تو جمہوریت حکومت اور اپوزیشن کا نام ہے, اپوزیشن کا رگڑا نکالنے کا نام نہیں ہے. وہ حکومتوں کے اندر بھی بل اور سینٹ کے نمبر ٹیلی فون کالز پہ پورے کراتے تھے. جو پولیٹیکل سپیس ہم نے مساق جمہوریت کے بعد حاصل کی, مشرف کو ہم نے جب وی گاٹ ریڈ آف ہم, تو وہ پولیٹیکل سپیس 8 سے 18 تک کافی زیادہ تھی جمہوری جماعتوں کے پاس اور حکومت کے پاس. وہ گیو اپ کر دی خان صاحب نے, اور وہ کیونکہ وہ آئے ہی لائے گئے تھے اور ان کو سیٹ اپ کیا گیا تھا, تو بالکل ہم تو سمجھتے ہیں. ریوائیو کرنے کی کوششیں مسلم لیگ نون کے منشور میں شامل ہیں رانا صاحب, یہ میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے. دیکھیں ہمارے منشور میں تو ہمیشہ یہ چیزیں رہی ہیں, ہم نے تو کر کے دکھایا, ہم نے تو یہاں تک جسارت کی کہ ہم مشرف کا ٹرائل کریں جس کی سزا ہم نے بھگتی. ہم تو چلنے کے لیے اپنی پولیٹیکل سپیس واپس لینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی ہی ہونا چاہیے. اور دیکھیں ابھی اگر ہم ان چیزوں کو مکس اپ کریں, پی ٹی آئی نے جو پھر سیاست کا طرز اٹھایا جس میں ایک جعلی بیانیہ امپورٹڈ حکومت کا, میر جعفر, میر صادق, پھر لوگ پولرائزیشن جو کی, جو کیریکٹر خراب کیا اس سیاسی ماحول کا, تو وہ اس کے بعد پھر 9 مئی کے واقعات. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب جب یہ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ان کو بالکل جو ہے انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ انہوں نے کیا ہے جمہوریت کے ساتھ, ان کا کیا رول رہا ہے جمہوریت کو فروغ دینے کا, اور ہاں آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس میں ان کا کتنا رول ہے.
چلیں اب یہ جو غیر سیاسی والی بات ہے آپ کے منشور میں کیا شامل ہوگی؟ ہو سکتا ہے اب بھی وقت ہے کیونکہ منشور مسلم لیگ نون کا ابھی تک مشہور زمانہ آیا نہیں ہے، باقی جماعتیں رکھ رہی ہیں اپنے سامنے. کوئی کامنٹ حارث صاحب سے میں جاتے سر، یہ جو سراج الحق صاحب نے بات کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر زور دینا چاہیے سیاسی جماعتوں کو تاکہ ہمارے لیے پرائیورٹی سیٹ ہوں، ڈومین سیٹ ہو، ملک آگے بڑھے؟ نہیں، کس نے بات کی؟ سوری، سراج الحق صاحب نے بات کی. سراج الحق، دیکھیں بالکل بیٹھنا چاہیے. ایک میرا خیال ہے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے بٹوین آل پولیٹیکل پارٹیز. معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی بڑے ایک طویل سٹرگل اور بڑے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بعد پیپلز پارٹی کے مطلب زرداری صاحب کو برسوں جیل میں رکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے تھے. آہستہ آہستہ پی ٹی آئی بھی اسی نتیجے پہ پہنچ جائے گی. اور یہ جو سپیریورٹی کا ایک کمپلیکس ہوتا ہے کسی بھی نئی سیاسی جماعت میں ان کو براہ راست اٹیک نہیں کر رہا. یہ وقت کے ساتھ جب پتہ چلتا ہے نا کہ دنیا کے حالات کیا ہیں، پاکستان میں وفاقیت، جمہوریت اور مساوی شہریت کے لیے کی جانے والی جدوجہد کتنی مشکل ہے، اس میں آپ کو 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. اگر 2 قدم آگے بڑھتے ہیں تو 1 قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. دستور کی عملداری کے لیے آپ کو ذاتی مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے. آہستہ آہستہ یہ اس عمل سے ابھی گزر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اس عمل سے گزر چکی ہے، نون لیگ بھی گزر چکی ہے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ رانا صاحب لائن پہ ہیں کہ نون لیگ اگر دوبارہ وہی کولیبریشن کا کام جس کا وہ الزام پی ٹی آئی پہ لگاتی رہی ہے کہ یہ کولیبریٹرز تھے اور یہ ایک پیج والی جو سیاست ہے یہ نہیں ہوتی، دستور اور آئین کے مطابق سیاست ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اور پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے بھی سوچنا چاہیے. پاکستان کی عدالتوں کو بھی سیاسی فیصلے کرنے سے گریز کرنا چاہیے، چونکہ بقا اسی میں ہے. اور یہ ایک صحت مند سماج اور ایک صحت مند باوقار ریاست تبھی تشکیل پا سکتی ہے جب آپ کانسٹیٹیوشن کے تحت اس ملک کو چلائیں، ٹرائیکاٹمی آف پاور میں یقین رکھیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں. ونڈکٹیونیس کا جو ایک لفظ ہوتا ہے، منتقم المزاجی، وہ اگر آپ کے سیاسی لیڈرز میں ہوگی تو معاملات آگے نہیں. اور تاکہ تمام اداروں کی کریڈیبلٹی بھی مضبوط ہو اور قراردادیں پیش نہ کرنی پڑیں کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، ان قراردادوں کی کوئی. بہت بہت شکریہ حارث خلیق صاحب، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اور رانا احسان صاحب، آپ تینوں کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.